بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالی نے ساری کائنات کے لیے امام بنا کر بھیجا. اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. نمبر 1 مردہ، نمبر 2 خون، اور نمبر 3 سور کا گوشت، اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.
اگر کوئی آدمی اضطراری کیفیت میں جان نکلنے والی ہے، جان بچانے کی نیت سے بغاوت اور سرکشی کا ارادہ اس کا نہ ہو تو وہ چند لقمے اس میں سے کھا سکتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کو دو جگہ اور دہرایا ہے، جیسے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، اور تیسرے نمبر پر سورہ نحل سورہ نمبر 15، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کے ساتھ مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت بھی دی ہے۔ کوئی اس سے یہ معنی اور یہ مطلب نہ نکالے کہ یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں، باقی ساری چیزیں جائز ہیں، نہیں، بلکہ جس وقت اور جب جیسے جیسے ضرورت پڑتی تھی اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات قرآن کے ذریعے سے نازل کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے رہے۔ تو آئیے ان 4 چیزوں کے بارے میں ہم سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو ہر حرام چیز سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، پہلے نمبر پر مردہ حرام ہے۔ مردہ حرام ہے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر بکری ہے، گائے ہے، یا پھر مینڈا ہے یا مرغی ہے، یہ حلال تو ہیں لیکن اگر یہ مر جاتے ہیں تو یہ مردہ قرار پائیں گے، تو مردہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ ہاں الا یہ کہ اگر آپ اس کے مرنے سے پہلے وہ تڑپ رہے ہیں، ایسی حالت میں اگر آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو وہ حلال ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور ہم پالے ہوتے ہیں، اوپر سے گر گیا، مر گیا، یا پھر کسی ایکسیڈنٹ یا حادثے کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں جان اس کی نکلنے ہی والی ہے اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر چھری اس پر چلاتے ہیں تو وہ حلال ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو یہ حلال جانور بھی مرنے کی وجہ سے ہمارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ والدم، دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون ہمارے لیے حرام ہے۔ خون چاہے وہ جمع ہوا ہو چاہے بہتا ہوا خون ہو، ہر طرح کا خون ہمارے لیے حرام ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جو قصائی ہیں وہ جانور کے حلق کے نیچے، گردن کے نیچے ایک برتن یا ایک ہانڈی رکھتے ہیں، اس خون کو لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں غیر مسلموں میں خاص کر کے اس خون کو لے جانے کے بعد چونکہ وہ جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، اس کو لے جا کر کے اس کے ڈشز بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ خون چاہے بہتا ہوا ہو، خون چاہے جمع ہوا ہو، کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، یہ دونوں چیزیں یعنی مردہ اور خون، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ احلت لنا میتتان ودمان، کہ ہمارے لیے
دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے, قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ تمہارے لیے مردہ بھی حرام ہے اور تمہارے لیے خون بھی حرام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کے سامنے دو چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. احلت لنا میتتان و دمان, ہمارے لیے دو مردے حلال ہیں اور دو خون حلال ہیں. اب یہ دو مردے کون سے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے, اور دو خون کون سے ہیں؟ دو مردے کے تعلق سے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالحوت والجراد. دو مردے جو کہ ہمارے لیے حلال ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہے الحوت, جس کو دوسرے معنی میں عربی زبان میں اس کو السمک بھی کہا جاتا ہے, اور وہ ہے مچھلی. مچھلی اگر مردہ ہو تب بھی ہمارے لیے حلال ہے. مچھلی اگر ہمارے لیے مردہ ہو تب بھی حلال ہے. مردہ مچھلی کو یا زندہ مچھلی کو آپ ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مردہ اگر مل جاتی ہے مچھلی تو وہ ہمارے لیے حلال ہے. اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہم کو اسلام نے یہ کہا ہوتا کہ مچھلی کو ذبح کرنا ہے, آپ کتنی مچھلیوں کو ذبح کرتے. اور ویسے جو لوگ سمندر میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں, بڑی مچھلی تو ٹھیک ہے ہاتھ میں آ جائے گی ذبح کر لیں گے, لیکن چھوٹی چھوٹی جو مچھلیاں ہیں کتنی مچھلیوں کو آپ ذبح کریں گے؟ وہ بیچارہ مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا وہ ذبح کرتے کرتے خود ہی مر جائے گا. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. اس نے یہ کہا کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی ہمارے لیے مردہ ہے لیکن وہ حلال ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اس کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. یہ نکلے, چلتے رہے, 300 افراد کا یہ لشکر تھا. ان کے پاس جتنے کھجور تھے وہ ختم ہونے کے قریب تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر لشکر تھے, انہوں نے کہا کہ جس کے پاس جتنے کھجوریں ہیں وہ لا کر کے جمع کرو. لا کر کے اکٹھا کیا گیا تو 2 تھیلے کھجور کے نکلے. انہوں نے کہا کہ 2 کھجور سے زیادہ کسی کو دینا نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد اور کم ہو گئے, کہا کہ 1 کھجور سے زیادہ کسی کو دینا نہیں ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں یہاں تک کہ کھجور بھی ختم ہو گئے, ہم نے ببول کے پتے کھا کر کے گزارا کیا. اللہ اکبر. ذرا سوچیں صحابہ کرام نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. انہوں نے ببول کے پتے کھا کر کے اسلام کی خاطر اپنے جان و مال کو تک قربان کر دیا. آج ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں, ہم کھا پی کر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری پوچھ نہیں ہوگی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے. اگر ہم نے اس کو اپنایا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتے. اللہ تعالی ہمیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لوگ دین کی نشر و اشاعت کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے, آمین. صحابہ کرام پتے کھا کر گزارا کرنے لگے, لیکن چلتے 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 ان کا گزر سمندر کے کنارے ساحل سے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ان کو نظر آ رہا ہے. اصل میں وہ پہاڑ نہیں تھا, وہ مچھلی تھی جس کا نام صحابہ کرام نے کہا کہ وہ عنبر مچھلی تھی. انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت تو اب مل گیا ہے, بھوکے پیاسے تو کئی دنوں سے چل رہے تھے, اب انہوں نے اس کو کاٹنا اور کھانا شروع کر دیا. کچھ صحابہ کرام کہنے لگے ارے مردہ مچھلی ہم اس کو کیسے کھائیں گے؟ صحابہ کرام نے کہا پہلے ہم کھا لیتے ہیں, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے فتویٰ پوچھتے ہیں. وہ مچھلی اتنی بڑی تھی, 300 صحابہ کرام لگاتار صبح شام 18 دن تک کھاتے ہیں لیکن مچھلی ختم نہیں ہوتی. وہ مچھلی کتنی بڑی تھی آپ اسی سے اندازہ لگائیے.
यहां तक कि अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे लश्कर में सबसे बड़ा ऊंट किसका है, उसको लाओ। हमारे लश्कर में सबसे ऊंचा आदमी कौन है, उसको लाओ। और उसकी जो फसलियों की हड्डियां थी मछली की, उसको यूं कमान बना करके रखा गया और उसमें से ऊंट पर एक आदमी को सवार करके जब गुजारा गया तो उस ऊंट ने, उस आदमी ने उस फसली के हड्डियों को नहीं छुआ, आराम से निकल गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मछली कितनी बड़ी थी होगी, मछली कितनी बड़ी थी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। यहां एक और चीज आपको बताना मैं मुनासिब समझता हूं, वो ये है, पहले चीजें बड़ी बड़ी थी, अब ये चीजें होते होते छोटी हो गई हैं। जैसे कुछ लोग एतराज करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ताला की खातिर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबूल कर लिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि उस वक्त छिपकली फूंक मार रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि छिपकली इतनी होती है, वो फूंक मारना, उससे क्या मतलब है? पहले जानवर बड़े होते थे, अब छोटे हो गए। मिसाल के तौर पर सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से निकलकर जमीन पर आए तो उनकी लंबाई 60 गज थी। आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कितनी थी? 60 गज। अगर 60 गज कहेंगे तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप देखेंगे 10 से 12 मंजिला इमारत, 10 से 12 मंजिला इमारत, इतने ऊंचे आदम अलैहिस्सलाम थे। और अगर 5 से 6 फीट 8 फीट का इंसान किसी, अरे कितना लंबा है, लगता है दुनिया का सबसे लंबा इंसान, तो इसका मतलब यह है कि पहले चीजें बड़ी हुआ करती थी। जमीन का इहाता भी बड़ा था, इंसान भी बड़े थे, जानवर भी बड़े थे। अब होते 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 जो है हर चीज छोटी होती जा रही है, यहां तक के याजूज और माजूज जो निकलेंगे वो बिल्कुल छोटे से कद के होंगे और इन दुनिया में आने के बाद तबाही मचा करके रख देंगे। तो बताना असल मकसद यह है कि इतनी बड़ी मछली सी सहाबा कराम ने उसको 18 दिन तक खाया, 300 का लश्कर था। कुछ सहाबा कराम ने अपने पास लपेट करके उसको रख लिया। मदीना पहुंचे, सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी मुर्दा मछली थी, क्या हम उसको खा सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कुछ है? सहाबा कराम में से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं कुछ मछली लेकर आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खा लिया। नबी का खा लेना इस बात की इजाजत है कि यह उम्मत के लिए हलाल है। तो मालूम क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहिल्लत लना मैततान, हमारे लिए 2 मुर्दे जायज हैं, फलहूत, उसमें से एक है मछली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मछली खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। दूसरी चीज है वल जराद, दूसरी चीज है और वो मुर्दा जो हमारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया है, वो है टिड्डी। इसको उर्दू में बोलते हैं टिड्डी, लेकिन अगर हमारे साउथ की जबान में समझने के लिए उसको कहते हैं चिड्डा। अब आप कहेंगे मौलाना क्या क्या खिलाओगे? मछली खिला रहे हैं, ठीक है, ये चिड्डे कहां से हम लोगों को खिला रहे हैं? भाई अगर आपको कोई चीज खाई नहीं जाती है तो आपके या मेरे न खाने की वजह से वो चीज हराम नहीं होती। अब अरबों को आप देख लें, वो लोग टिड्डी बहुत शौक से खाते हैं। या अगर आप गुजरात के इलाके के अंदर चले जाएं, अभी तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है कि गुजरात के एक इलाके के अंदर टिड्डी दल एक फौज की शक्ल में, और जब भी ये आते हैं हजारों में नहीं होते हैं, लाखों में नहीं होते हैं, बल्कि इनकी फौज करोड़ों की शक्ल में निकलती है। और जब किसी दरख्त पर, किसी खेती पर, किसी जंगल में चले जाते हैं तो वहां की सिर्फ कोंपलें आपको नजर आएंगी, डालियां नजर आएंगी, बाकी पत्ता नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, टिड्डी अगर तुम उसको पकड़ो, चिड्डे को, अगर वो मर भी जाए तो तब भी तुम्हारे लिए हलाल है। उसको ज़बाह करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आप मछली मुर्दा है खा रहे हैं, टिड्डी उसको भी ज़बाह करने की जरूरत नहीं, आप उसको खा सकते हैं।
جب اس طرح کے مسئلے ممبر رسول سے بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے کہ مولانا ایسے مسائل بیان نہ کرو. یہ اور بات ہے کہ ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن ہمارے علم میں یہ چیز ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خالہ کے گھر میں دسترخوان پر موجود تھے, تو اس وقت دسترخوان پر ایک چیز تھی جس کا نام ہے عربی میں الضب. الضب اس کو بولتے ہیں اور اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے گوہ. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. ہماری زبان میں اس کو ساؤتھ کی زبان میں کہتے ہیں گھوڑ پوڑ. اب جلدی سمجھ میں آ گئی بات, کیونکہ جب تک ہم اپنی لینگویج نہیں بولتے ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ رکھا ہوا تھا, گھوڑ پوڑ رکھا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا. عبداللہ بن مسعود کی خالہ نے کہا کہ نبی کو بتاؤ کہ یہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے نبی یہ گوہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا, تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا, عبداللہ بن مسعود نے پوچھا اللہ کے نبی کہیں یہ حرام تو نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا ہوں, میرے علاقے میں یہ نہیں ہے, اگر تم اس کو کھانا چاہتے ہو تو کھا سکتے ہو. ذرا آپ سوچیں, غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا, امت کو اجازت دی, میرے کسی چیز کے نہیں کھانے کی وجہ سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. عام طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ میں چکن کھا لیتا ہوں, میں مٹن کھا لیتا ہوں, میں بیف نہیں کھاتا. اور جو آدمی بیف کھاتا ہے, بیف کھانے والے کو بیف نہیں کھانے والا ایک عجیب سی نگاہ سے دیکھے, بیف کھاتے ہیں آپ لوگ؟ بھئی آپ نہیں کھا رہے ہیں, آپ کی طبیعت نہیں مانتی ہے, آپ کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا ہے. اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو نہیں کھائیے, لیکن کسی کو کراہت کی نظر سے دیکھنا یہ بہت بری بات ہے, کیونکہ آپ کراہت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں, شریعت نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو آپ کراہت کر رہے ہیں. یہ تو بہت بری بات ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حلال کر دیا, آپ اس کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے کسی چیز کو نہیں کھانے کی وجہ سے نہ وہ حلال ہو سکتی ہے نہ وہ حرام ہو سکتی ہے, بلکہ جو چیز حلال ہے وہ قیامت کی صبح تک حلال ہی رہے گی, اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک وہ چیز حرام ہی رہے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ دو چیزیں ہیں, دو مردے ایسے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلال ہیں. ایک ہے مچھلی اور دوسرے ہے ٹڈی. اب دو خون جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے وہ کون سے ہے؟ الکبد والطحال. ایک ہے تلی, دوسرے ہے کلیجی. ایک ہے تلی, حالانکہ آپ تلی کو جب کاٹیں گے تو اس میں سے خون ہی نکلے گا, کلیجی کو جب آپ اس کو کاٹیں گے تو اس میں سے خون ہی نکلے گا. لیکن یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ خون حرام ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, آپ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے, تو اس لیے ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہی بقرعید کا مہینہ آتا ہے, یوٹیوب مولوی یا مفتی یوٹیوب پر ویڈیو لے کر آ جاتے ہیں, بکرے میں سے 5 چیزیں نہیں کھا سکتے, گائے میں سے 7 چیزیں نہیں کھا سکتے, اونٹ میں سے 9 چیزیں نہیں کھا سکتے. کون ہوتے ہیں آپ؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے. مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تلی نہیں کھا سکتے, کلیجی نہیں کھا سکتے, اس کا بھیجا نہیں کھا سکتے, اس کی آنت نہیں کھا سکتے, اس کی فلاں چیزیں نہیں کھا سکتے. میرے بھائی اور دوستو, سارا بکرا کھا رہے ہو, آپ کو یہ کھانے میں کیا مشکل ہے؟ آپ نہیں کھا سکتے ہیں, آپ کی طبیعت نہیں مانتی ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن لوگ جو ہے یہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو نہیں کھانا چاہیے, اور کرتے کیا ہیں؟ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے,
ہم اس کو حلال کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، کہیں اللہ تعالی پر تم جھوٹا الزام نہ باندھو. جب نبی کو اختیار نہیں ہے کسی چیز کو حلال کرنا کسی چیز کو حرام کرنا تو امتی کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ وہ واقعی آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے اللہ کے نبی ہم نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس چیز کو حرام کرنے والے آپ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ یوٹیوبر مولوی، یہ فیس بک کے مولوی، یہ انسٹاگرام کے مفتی، یہ اپنے یوٹیوب کو اپنے چینلوں کو چلانا چاہتے ہیں، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی سراسر مخالفت کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اگر کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں، آپ کے علم کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے تو آپ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکامات کو، اس کے اصول کو اور اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے اور انہی باتوں کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے مردہ اور دوسرے خون، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے، آپ کی سنت نے واضح کر دیا کہ دو مردے حلال ہیں، ایک ہے مچھلی دوسرے ہے ٹڈی، اور دو خون حلال ہیں، ایک ہے کلیجی اور دوسرے ہے تلی. بات تو واضح ہو گئی. میں آگے دو باتیں بتانے کے لیے بڑھ سکتا ہوں لیکن رکیے تھوڑی دیر کے لیے، بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں. بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، کان کھول کر کے سنیے. آج کل مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں کہ ہم کو قرآن ماننا ہے، بس ہمیں حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو گاؤں تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو قرآن میں حلال ہے وہی ہمارے لیے حلال، جو قرآن میں حرام ہے وہی ہمارے لیے حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس چیز کو حرام کر دوں وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو ماننا ہے اسی طرح حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو ایسے آدمی کو اپنا ایمان ایک مرتبہ جانچ لینا چاہیے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے اماموں کے چکر میں، اپنے مفتیوں کے چکر میں، اپنے علماء کے چکر میں، اپنے علامہ کے چکر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جماعت سے، ہمارے مسلک سے اور ہمارے فلاں فلاں سے، ہمارے جو ہے نظریات سے ٹکرانے والی حدیث ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم ہے ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم اللہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی ہماری زندگی گزرے، تبھی جا کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب باقی رہی دو چیزیں. پہلی دو چیزیں تو اس کی بات واضح ہو گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، چاہے اس کی تجارت ہو، اس کا گوشت ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کا کمیشن ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں. وما اہل به لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. اب کچھ لوگ بقرعید سے ہٹ کر کے سال کے 12 مہینوں میں کچھ خاص مہینہ ہوتا ہے جس میں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہیں تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا بات دراصل یہ ہے کہ ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانور کو نہیں دیکھتا، ہمارے جانور کے گوشت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالی ہمارے
دلوں کو دیکھتا ہے. دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ اگر میں جانور ذبح کروں گا تو میرا اگلا سال اچھا چلے گا, روزی صحیح ملے گی, فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں گے, اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ فلاں فلاں آفتیں مصیبتیں آ سکتی ہیں. دل میں یہ چیز چھپائے ہوئے ہے اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا, بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیات کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور, چاہے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر ہی کیوں نہ کہا گیا ہو, وہ کھانا بھی حرام ہے. 4 چیزیں حرمت والی آ گئی آپ کے سامنے. نمبر 1 مردہ, نمبر 2 خون, نمبر 3 لحم الخنزیر, اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے کہ اس کو جان بچانا ہے, جان بچانے کی خاطر ان 4 حرام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لے کر کھا سکتا ہے, بغاوت اور سرکشی نہ ہو, فلا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس آیت پر پورا معنی مطلب آپ کے سامنے آ چکا ہے, لیکن اس میں سے میں ایک باریک چیز کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, اور میں کرنا بھی چاہوں گا. کیوں؟ یہ اس امت کا سب سے بڑا روگ بنتا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو حرام قرار دینے کے بعد فرمایا کہ مجبوری کی حالت میں تم کھا سکتے ہو, لیکن پورے قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ تم مجبوری کی حالت میں سود کھا سکتے ہو. بات سمجھیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں. مجبوری کی حالت میں کھانے کی اجازت ہے, فلا اسم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پورے قرآن اور حدیث کے اندر آپ دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجبوری کی حالت میں سود, انٹرسٹ, بڈی کھانے سے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو اس کا کاروبار مردے سے بھی بدتر ہے, اس کا کاروبار خون سے بھی بدتر ہے, اس کا کاروبار سور کے گوشت سے بھی بدتر ہے, اس کا کاروبار غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور سے بھی بدتر ہے. اب مسلمانوں نے دین سے دور ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ سود کو حلال کرنے پر تلا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ہم انڈیا میں ہیں, یہ دار الامن نہیں ہے, دار الحرب ہے, یہاں سود کھانا جائز ہے. دار الامن مطلب اسلامی حکومت نہیں ہے, دار الحرب مطلب مسلمان غیر مسلم سارے کے سارے رہتے ہیں, دار الحرب اس کو کہتے ہیں. تو چونکہ یہ ہمارا ملک دار الحرب ہے, دار الامن نہیں ہے, اس لیے سود کھانا جائز ہے. ان مولویوں سے جا کر کے سوال کرو, دار الحرب کے اندر کیا ہم اپنی بہن سے شادی کر سکتے ہیں؟ دار الحرب میں کیا ہم اپنی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں؟ دار الحرب میں کیا ہم اپنی خالہ اور پھوپھی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جب دار الحرب میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو ایک حرام کام جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کھلے طور پر کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے اپنے کاروبار کو گندا کر دیا, سودی کاروبار کر رہے ہیں. حالانکہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیے ہیں, مولانا ہم سود کھا نہیں رہے ہیں, سود لے نہیں رہے ہیں, سود دے رہے ہیں. دینے میں کیا مشکل ہے؟ مسئلہ آتا ہے, لوگ ایسے بات پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ہم سود لے نہیں رہے ہیں، سود نہیں کھا رہے ہیں، سود دے رہے ہیں، مجبوری ہے، دینے میں کیا مشکل ہے؟ صحیح مسلم کی وہ حدیث کیا آپ بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر لعنت ہے، 4 لوگوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہے۔ 4 لوگوں پر لعنت ہے۔ نمبر 1 سود لینے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 سود کو لکھنے والا، اور نمبر 4 سود پر گواہ بننے والا۔ جب ان 4 لوگوں پر لعنت ہے، ہم اپنا کاروبار کہتے ہیں کہ مجبوری ہے اور حرام کام سے ہم کاروبار کرتے ہیں، جو لعنتی کام ہے اللہ کی رحمت نکل جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے 5 لاکھ روپئے، بینک سے لون لیتے ہیں، وہاں ہم کو 10 لاکھ روپے مل جاتا ہے۔ 5 حلال میں 5 حرام کو ہم نے ملا دیا، کاروبار شروع کر دیا۔ اگر ہم نے 5 ہی میں حلال پیسوں کو لے کر کاروبار شروع کیا ہوتا اللہ کی ذات پر، تو آج ہماری یہ نوبت نہیں آتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی بستی کے اندر زنا اور سود عام ہو جاتا ہے، جب کسی بستی کے اندر زناکاری اور سود عام ہو جاتا ہے، اس بستی والوں کے اوپر عذاب اللہ کا کبھی بھی آ سکتا ہے، اس بستی کے اوپر اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں تو ہم یہ کام کر لیں گے، دنیا میں تو ہماری بڑی عزت ہوگی، بڑا کاروبار ہے، بڑی بلڈنگ ہے، بڑا جو ہے بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اصل میسج آپ کو یہی دینا ہے کہ ہر حرام کام سے ہم مسلمانوں کو بچنا ہے اور حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال استعمال کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام لقمے کو پیٹ میں اتارنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سودی کاروبار سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم یہاں سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ مسجد اور مدرسوں کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے ذمہ داروں کو، اے اللہ اس مسجد کے ساتھ جو بھی تعاون معاونین ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ روزی کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین پر، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.